بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا ان کا نام ہے، صدیقہ لقب، ام المؤمنین خطاب ہے، ام عبداللہ ان کی کنیت ہے، اور حمیرہ لقب ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت الصدیق بھی سے خطاب فرمایا ہے۔ عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے، یعنی آپ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے تھے، جو زیادہ تر اپنے باپ کی نسبت سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ عرب میں کنیت شرافت کا نشان ہے، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اولاد نہ تھی، اس لیے کوئی کنیت بھی نہ تھی۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حسرت کے ساتھ عرض پرداز ہوئی کہ اور بیویوں نے تو اپنی سابق اولادوں کے نام پر اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ فرمایا اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر۔ چنانچہ اسی دن سے ام عبداللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کنیت قرار پائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام عبداللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کنیت اور صدیق لقب تھا۔ ماں کا نام ام رومان تھا۔ باپ کی طرف سے سلسلہ نسب عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ بن ابی قحافہ، عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک۔ ماں کی طرف سے بنت ام رومان بنت عامر بن عویمر بن عبد شمس بن عتاب بن ازینہ بن سبیع بن وہمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ ہے۔ اس لحاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا باپ کی طرف سے قریشیہ تیمیہ اور ماں کی طرف سے کنانیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا نسب 7ویں 8ویں پشت پر جا کر مل جاتا ہے، اور ماں کی جانب سے 11ویں 12ویں پشت میں کنانہ پر جا کر ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سن 13 ہجری میں وفات پائی۔ ان کی ماں ام رومان رضی اللہ عنہا کی نسبت اکثر مؤرخوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے 5 ہجری یا 6 ہجری میں انتقال کیا، لیکن یہ صحیح نہیں۔ معتبر حدیثوں سے ثابت ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت تک زندہ رہی۔ 6 ہجری کے واقعہ افک کے سلسلے میں تمام حدیثوں میں ان کا نام آیا ہے۔ 9 ہجری کے واقعہ تخییر کے وقت بھی وہ زندہ تھی۔ صحیح بخاری میں مسروق تابعی کی روایت میں ان سے متصلاً مروی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ صغیر میں ان کا نام ان لوگوں میں لکھا ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتقال کیا اور پہلی روایت پر اعتراض کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب میں اس پر محققانہ نقد لکھا ہے اور ثابت کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان بالکل صحیح ہے۔ ولادت حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح عبداللہ عزوی سے ہوا تھا۔ عبداللہ کے انتقال کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عقد میں آئے۔ ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی 2 اولادیں ہوئیں، عبد الرحمن اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تاریخ ولادت سے مؤرخ ابن سعد نے لکھا ہے اور بعض ارباب سیر نے اسی کی تقلید کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبوت کے 4 سال کی ابتدا میں پیدا ہوئی اور نبوت کے 10ویں سال 6 برس کی سن میں جا کے
بیاہی گئیں، لیکن یہ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر نبوت کے چوتھے سال کی ابتدا میں ان کی ولادت مان لی جائے تو نبوت کے 10ویں سال ان کی عمر 6 سال کی نہیں بلکہ 7 سال کی ہوگی۔ اصل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کے متعلق چند باتیں متفقہ طور پر ثابت ہیں۔ ہجرت سے 3 برس پہلے 6 برس کی عمر میں بیاہی گئیں۔ شوال 1 ہجری میں 9 برس کی تھی کہ رخصتی ہوئی۔ 18 سال کی عمر میں یعنی ربیع الاول 11 ہجری میں بیوہ ہوئی۔ اس لحاظ سے ان کی ولادت کی صحیح تاریخ نبوت کے 5ویں سال کا آخری حصہ ہوگا، یعنی شوال 9 ہجری قبل ہجرت مطابق جولائی 614 عیسوی۔ آئندہ کے تاریخی واقعات کے سمجھنے کے لیے یہ جان لینا چاہیے کہ نبوت کے 23 سال میں سے تقریباً 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزرے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب پیدا ہوئی تھی تو نبوت کے 4 سال گزر چکے تھے اور 5واں سال گزر رہا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کاشانہ وہ برج سعادت تھا جہاں خورشید اسلام کی شعاعیں سب سے پہلے پر طواف گن ہوئی۔ اس بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسلام کے ان برگزیدہ لوگوں میں ہیں جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز نہیں سنی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا ان کو مسلمان پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وائل کی بیوی نے دودھ پلایا تھا۔ وائل کی کنیت ابو الفقیاس تھی۔ وائل کے بھائی افلح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے رضاعی چچا کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہ ان کے سامنے آتی تھی۔ ان کے رضاعی بھائی بھی کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے۔ بچپن غیر معمولی اشخاص اپنے بچپن ہی سے اپنی حرکات و سکنات اور نشو و نما میں ممتاز ہوتے ہیں۔ ان کے ایک ایک خط و خال میں کشش ہوتی ہے۔ ان کے ناصیہ اقبال سے مستقبل کا نور خود بخود چمک کر نتیجے کا پتہ دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اسی قسم کے لوگوں میں تھی۔ بچپن ہی میں ان کے ہر انداز سے سعادت اور بلندی کے آثار نمایاں۔ تاہم بچہ ہے، وہ صرف کھیلتا ہے اور کھیلنا ہی اس کی عمر کا تقاضا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی لڑکپن میں کھیل کود کی بہت شوقین تھیں۔ محلے کی لڑکیاں ان کے پاس جمع رہتی اور وہ اکثر ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں، لیکن اس لڑکپن اور کھیل کود میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہر وقت ملحوظ رہتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کھیلتی ہوتی، ارد گرد سہیلیوں کا ہجوم ہوتا کہ اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے۔ وہ جلدی سے گڑیوں کو چھپا لیتی، سہیلیاں آپ کو دیکھ کر ادھر ادھر چھپ جاتی، لیکن چونکہ آپ بچوں سے خاص محبت رکھتے تھے اور ان کے کھیل کود کو برا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے لڑکیوں کو پھر بلا کر حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلنے کو کہتے۔ تمام کھیلوں میں ان کو 2 کھیل سب سے زیادہ مرغوب تھے، گڑیاں کھیلنا اور جھولا جھولنا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گڑیاں کھیل رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ آپ نے استفسار فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے۔ انہوں نے برجستہ کہا کیوں؟ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تو تھے۔ آپ اس بے ساختہ پن کے جواب پر مسکرا دیے۔ اس واقعے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فطری حاضر جوابی، مذہبی واقفیت، ذکاوت ذہن اور سرعت فہم کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔
عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے کہ 7-8 برس تک تو انہیں کسی بات کا مطلق ہوش نہیں ہوتا اور نہ وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لڑکپن کی ایک ایک بات یاد رکھتی تھی، ان کی روایت کرتی تھی، ان سے احکام مستنبط کرتی تھی، لڑکپن کے جزئی واقعات کی مصلحتوں کو بتاتی تھی۔ شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن شریف اس وقت 55 برس کا تھا اور حضرت خدیجہ 40 برس کی تھی۔ اس کے بعد وہ 25 برس تک شرف صحبت سے ممتاز رہی۔ رمضان 10 نبوت میں ہجرت سے 3 سال پہلے انہوں نے وفات پائی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 برس تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 65 برس کی تھی۔ اسلام میں بیوی کا جو درجہ ہونا چاہیے وہ اس سے ظاہر ہے کہ دنیا میں اپنے عزیز شوہر کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دوسری مسلمان تھی۔ تنہائی کے اضطراب میں، مصیبتوں کے ہجوم میں اور ستمگاریوں کے تلاطم میں ہر جگہ وہ اپنے مقدس شوہر کے ساتھ تھی۔ وہ ہر ایسے مواقع پر آپ کو تسکین دیتی تھیں، آپ کے ساتھ ہمدردی کرتی تھیں اور آپ کی مصیبتوں میں آپ کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ آپ ایسی رفیق و غمگسار بیوی کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت ملول رہا کرتے تھے، بلکہ اس تنہائی کے غم سے زندگی بھی دشوار ہو گئی تھی۔ جانثاروں کو اس کی بڑی فکر ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن مظعون المتوفى 2 ہجری ایک مشہور صحابی ہیں، ان کی بیوی خولہ رضی اللہ عنہا بنت حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا کس سے؟ خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود، جس کو آپ پسند فرمائیں اس کے متعلق گفتگو کی جائے۔ فرمایا وہ کون ہے؟ خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا بیوہ تو سودا بنت زمعہ ہیں اور کنواری ابو بکر رضی اللہ عنہ کی لڑکی عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ارشاد ہوا بہتر ہے تم ان کی نسبت گفتگو کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں اور ان سے تذکرہ کیا۔ جاہلیت کا دستور تھا کہ جس طرح سگے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز نہیں، عرب اپنے منہ بولے بھائیوں کی اولاد سے بھی شادی نہیں کرتے تھے۔ اس بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا خولہ عائشہ رضی اللہ عنہا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے، آپ سے اس کا نکاح کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے دینی بھائی ہیں اور اس قسم کے بھائیوں سے نکاح جائز ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے قبول کر لیا، لیکن اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جبیر ابن مطعم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی تھی، اس لیے ان سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جبیر سے جا کر پوچھا کہ تم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت اپنے بیٹے سے کی تھی، اب کیا کہتے ہو؟ جبیر نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ جبیر کا خاندان ابھی اسلام سے آشنا نہیں ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بچہ بددین ہو جائے گا، ہم کو یہ بات منظور نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کم سن بچی تھیں، کبھی کبھی بچپن کے تقاضے سے ماں کی خلاف مرضی کوئی بات خلاف مرضی کوئی بات کر بیٹھتی تھیں تو ماں سزا دیتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دیکھتے تو رنج ہوتا۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام رومان سے تاکید فرما دی تھی کہ ذرا میری خاطر اس کو
ستانا نہیں۔ ایک بار آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیواڑ سے لگ کر رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام رومان سے کہا کہ تم نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باپ سے میری بات جا کر لگا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ بھی کرے لیکن اس کو ستاؤ نہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ نکاح سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ جواب دیا کہ آپ کی بیوی ہیں۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا تھا تو اس وقت 6 برس کی تھی۔ اس کم سنی کی شادی کا اصل منشا نبوت اور خلافت کے درمیان تعلقات کی مضبوطی تھی۔ ایک تو خود عرب کی گرم آب و ہوا میں عورتوں کی غیر معمولی نشو و نما کی طبعی صلاحیت موجود ہے، دوسرے عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس طرح ممتاز اشخاص کے دماغی اور ذہنی قوا میں ترقی کی غیر معمولی استعداد ہوتی ہے، اسی طرح قد و قامت میں بھی بالیدگی کی خاص قابلیت ہوتی ہے۔ اسی کو انگریز میں پری کوشش کہتے ہیں۔ بہرحال اس کم سنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجیت میں قبول کرنا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ لڑکپن ہی سے ان میں نشو و نما، ذکاوت، جودت ذہن اور نقطہ رسی کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا واقعہ اس سادگی سے بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں، ان کی انا آئی اور ان کو لے گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نکاح پڑھا دیا۔ مسلمان عورت کی شادی صرف اسی قدر اہتمام چاہتی ہے، لیکن آج ایک مسلمان لڑکی کی شادی مسرفانہ مصارف اور مشرکانہ مراسم کا مجموعہ ہے۔ لیکن کیا خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقدس تقریب اس کی عملی تکذیب نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی کہ میرا نکاح ہو گیا۔ جب میری والدہ نے باہر نکلنے میں روک ٹوک شروع کی تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دی۔ ابن سعد کی دیو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک مکان دیا تھا جس کی قیمت 50 درہم تھی، یعنی 10 روپے، لیکن درایت یہ صحیح نہیں۔ 10 روپے تو بدحیثیت اور چھوٹے سے چھوٹے مکان کی قیمت بھی نہیں ہو سکتی۔ ابن اسحاق کی اس روایت سے کہ 400 درہم مہر مقرر ہوا تھا، لیکن ابن سعد کی ایک دوسری روایت ہے جو خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ان کا مہر 12 اوقیہ اور ایک نش تھا، یعنی 500 درہم، جس کے تقریباً 100 روپے ہوئے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ازواج مطہرات کا مہر عموماً 500 درہم ہوتا تھا۔ مسند ابن حنبل میں بھی خود انہی سے روایت ہے کہ ان کا مہر 500 درہم تھا۔ مہر کی اس مقدار کا مقابلہ آج کل کے زر مہر کی تعداد سے کرو جو ہمارے ملک میں جاری۔ آج مہر کی کمی خاندان کی ذلت سمجھی جاتی ہے، لیکن کیا اسلام کا کوئی خاندان خانوادہ صدیق رضی اللہ عنہ سے شریف تر ہے اور کوئی مسلمان لڑکی صدیقہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے زیادہ بلند پایا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ازدواج کی تاریخ میں اختلاف۔ علامہ بدر الدین عینی سے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سن ہجرت سے 2 برس پہلے، اور کہا جاتا ہے
کہ 3 برس پہلے، اور یہ بھی کہا گیا کہ 1.5 برس پہلے ممکن تھا کہ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کے رضی اللہ عنہا کے انتقال کی تاریخ سے نکاح کی تاریخ مقرر کی جاتی، لیکن خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کی تاریخ بھی متفق علیہ۔ جمہور محققین کا فیصلہ ہے اور روایتوں کا بڑا اور مستند حصہ اسی کا مؤید ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبوت کے 10ویں سال ہجرت سے تقریباً 3 برس پہلے رمضان المبارک میں انتقال کیا۔ اسی کے 1 مہینہ کے بعد شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا 6واں سال تھا۔ اس حساب سے شوال 3 قبل ہجرت مطابق مئی 620 عیسوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔ استیعاب میں علامہ ابن عبد البر نے بھی اسی قول کی توثیق کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو 2 روایتیں مذکور ہیں، میری رائے میں اس میں راوی کی غلط فہمی کو دخل ہے۔ نکاح تو اسی سال ہوا جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی، لیکن زن و شوئی کے تعلقات 3 برس بعد قائم ہوئے جب وہ 9 برس کی ہو چکی تھی۔